فرش ادا پر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد؟ خالی محمد اور کچھ نہیں؟ ڈگری کہتی کوئی نہیں؟ اب پیشخانی کا سلسلہ شروع ہوگا. بچے پہلے پڑھیں گے، بعد میں اگر وقت ہوگا تو کچھ بزرگوں کو بھی وقت دیا جائے گا. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعرہ صلوات.
صلوات۔ عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے، جو دھوپ کے عالم میں بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے عالم میں بھی سایہ نکال لے۔ اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، پرچم سے بندھی مشک سکینہ نکال لے۔ جہاں میں کتنا اعلیٰ مقام ہے زینب کا، جہاں میں کتنا اعلیٰ مقام ہے زینب کا، امام تک کرتے ہیں خود احترام زینب کا، امام تک کرتے ہیں خود احترام زینب کا۔ عزا کے فرش کا یہ احترام واجب ہے، عزا کے فرش کا احترام واجب ہے، نظام فرش عزا ہے نظام زینب کا۔ سلامت۔ اب ولی عابدی سلمہ۔ نعرہ سلوات۔ دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، اسلام کی زبان ہے عباس اور حسین، اس بزم کا عنوان ہے عباس اور حسین، دین نبی کی جان ہے عباس اور حسین۔ نعرہ سلوات۔ ثابت ہوا یہ واقعہ کرب و بلا کے بعد، دو جسم ہیں ایک جان ہے عباس اور حسین، جنت بھی دیکھتی ہے اسے فخر و ناز سے، جس گھر میں مہمان ہیں عباس اور حسین۔ نعرہ سلوات۔ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ محبوب کبریا کا دلارا حسین ہے، زہرا علی کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، کیسر یہ شان حضرت شبیر دیکھیے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ مجھ سے مت پوچھ مجھ پہ کرم کس کا ہے، غور سے دیکھ میرے سر پہ علم کس کا ہے۔ نعرہ سلوات۔ اور اب ولی نقوی سلمہ۔ مائک لگ جائیں۔ کہتا تھا غیر زر نہ ہلا دوں تو بات کر، کہتا تھا غیر زر نہ ہلا دوں تو بات کر، خیبر سے کربلا نہ ملا دوں تو بات کر، صفین کی نہ یاد دلا دوں تو بات کر، سر کو نہ ہرملا سے جھکا دوں تو بات کر، بابا جواب دوں میں ہنس ہنس کے تیر کا، تو فت میں لگا اور لگا اور لگا اور۔ اب وفا عباس سلمہ۔ اپنے دشمن کو بھی سیراب کیا کرتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، سال بھر ان کو عطا کرتا ہے میرا مولا، سال بھر ان کو عطا کرتا ہے میرا مولا، جو بھی ہے مجلس سرور میں لٹانے
حضرت جعفر نقوی سلم ہو. السلام علیکم. صحرا میں آفتاب اگائے حسین نے، صحرا میں آفتاب اگائے حسین نے، تاریکیوں کے خیمے جلائے حسین نے، تاریکیوں کے خیمے جلائے حسین نے. جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے، جوہر وہ بندگی کے دکھائے حسین نے. خود مرحبا کہا ہے خدائے حسین نے، خود مرحبا کہا ہے خدائے حسین نے. پہلے بنایا لائق تعظیم پیاس کو، پہلے بنایا لائق تعظیم پیاس کو، پھر حوصلہ فرات کے ڈھائے حسین نے، پھر حوصلہ فرات کے ڈھائے حسین. پیاسے گلے سے شہرگ کنجر کو کاٹ کے، پیاسے گلے سے شہرگ کنجر کو کاٹ کے، مظلومیت کے معنی بتائے حسین نے، مظلومیت کے معنی بتائے حسین نے. آئے حبیب کرب و بلا کی زمین پہ جب، آئے حبیب کرب و بلا کی زمین پہ جب، قدموں میں آسمان بچھائے حسین، قدموں میں آسمان بچھائے حسین نے. روشن تھی روشنی سے زیادہ وہ ایک رات، روشن تھی روشنی سے زیادہ وہ ایک رات، اس رات کو چراغ بجھائے حسین نے. دیکھے جو قدیر میں دین رسول نے، دیکھے جو قدیر میں دین رسول نے، وہ خواب ٹوٹنے سے بچائے حسین نے، وہ خواب ٹوٹنے سے بچائے حسین نے. اشک اذان دہر میں اعلان کر دیا، اشک اذان دہر میں اعلان کر دیا، جنت خرید لی غدائے حسین نے، جنت خرید لی غدائے حسین نے. انگلی پکڑ کے موت کی خود موت کو نہ دی، انگلی پکڑ کے موت کی خود موت کو نہ دی، آثار زندگی کے دکھائے حسین نے، آثار زندگی کے دکھائے حسین. اب بچوں کے بعد حیدر کانپوری 2 قطعے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آئیے. حضرات سلام علیکم. آج آپ کے درمیان حیدر کانپوری موجود ہوا ہے، تو 2 مصرے شہنواز بھائی خمینی صاحب، شہنشاہ بھائی. رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں، رسول عرش پہ خالق سے جا کے ملتے ہیں، ارے حسین کربلا میں بلا کے ملتے ہیں. دیکھیے حضرات 2 قطع گنجائش تو ہے نہیں، ایک شعر اور سنیے زحمت تمام. میرے اوپر ایک آروپ ہے کہ میں تبرہ بہت پڑھتا ہوں، تو میں تبرہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن ایک حقیقت پڑھنا چاہ رہا ہوں. شور اسلام بچانے کا مچاتے ہی رہے، شور اسلام بچانے کا مچاتے ہی رہے. ارے سر کسی قائد ملت سے کٹایا نہ گیا، ایک شبیر میں لاکھوں سے بچایا کعبہ، ہم کروڑوں سے تو مسجد کو بچایا نہ گیا. اب شہاب حسینی صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں ایک نعرہ تلوار. بابا جوالہ نعرہ سلوار. چند اشعار. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. بدعت کے سمندر میں
पे कश्ती ईमान, बिदअत के समंदर में पे कश्ती ईमान। तूफान था, तूफान है, तूफान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। अब्बास के इस सब्रो तहमुल पे ज़माना, अब्बास के इस सब्रो तहमुल पे ज़माना। हैरान था, हैरान है, हैरान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। शेर दुनिया बहकाने से कम होगा ना गम सरवरे ज़ीशान, बहकाने से कम होगा ना गम सरवरे ज़ीशान। शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। बहकाने से कम होगा ना गम सरवरे ज़ीशान। शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। बाबा जब नाम सलवा बीतम साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, नारे सलवार एक रुपये आप लोग की समात के हवाले। बुलंद फातह खैबर की आबरू की है, बुलंद फातह खैबर की आबरू की है। फ़कत ज़माने में दोने ये जुस्तजू की है। बस एक खालिक अकबर है और एक ज़ैनब, जिन्होंने लहज़े हैदर में गुफ्तगू की है। हज़रात कल जवाब साहब तशरीफ ला चुके हैं। एक ऐलान समात फरमा लें कि 5 मुहर्रम को मस्जिद सरीर आला बेगम में सुबह 8 साढ़े 8 बजे मस्जिद सालाना मुनक़्क़िद होगी, उसमें शिरकत फरमाएँ। एक ऐलान ये है कि आजकल बड़े इमामबाड़े में रोज़ाना 1 बजे दिन को मुनक़्क़िद हो रही है, जिसको फर्जंद आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब अहमद साहब खिताब कर रहे हैं। आप जानते हैं कल्ब अहमद साहब ईरान में ज़ेर तालीम हैं और पूरी जंग के दौरान वो वहीं मौजूद थे, मुहर्रम से क़ब्ल तशरीफ़ लाए हैं। आप उनकी मजलिसों में शिरकत फरमाएँ और उनकी हौसला अफजाई करें। जनाब कल्ब अहमद साहब की मजलिस ठीक 1 बजे दिन में बड़े इमामबाड़े में मुनक़्क़िद होती है। आप हज़रात से शिरकत की इल्तिमास। एक नारे सलवार।
فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات بجبر محمد ایک اعلان ہے تو آپ سماعت فرمائے کہ انشاءاللہ ہر تاریخ میں سالمی مجلس اعضاء تاریخ 5 محرم یعنی کل تو مقام مسجد سریر عالم بیگم صاحبہ سلطان المدارس کے پیچھے پیارے ناز روڈ پر یہ مجلس ٹھیک صبح 6:30 بجے منعقد ہوگی، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. 5 محرم کو سلطان المدارس کے آفت میں جو مسجد ہے مسجد اس میں کل 8:30 بجے مجلس منعقد ہوگی. 8 بجے ظاہر ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں 4 جملے اس سلسلے میں بھی عرض کیے جائیں کہ ہندوستان میں بھی اور خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں بہت زیادہ اس سلسلے میں بےحودگیاں کی جاتی ہیں اور غلط باتیں جو مشہور کی جاتی ہیں. عزاداری امام حسین کے سلسلے میں، غم امام حسین کے سلسلے میں، مجلسوں کے سلسلے میں، ماتم کے سلسلے میں مختلف جھوٹے فتوے، بے بنیاد فتوے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، نہ شریعت کے لحاظ سے کوئی بنیاد ہے نہ عقل و فطرت کے لحاظ سے کوئی بنیاد ہے. لیکن صرف اور صرف امام حسین کا غم رک جائے، ان کا ماتم رک جائے اور ان کے سلسلے میں جو عزا منائی جاتی ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے. خطرہ کیا ہے ان کے عزا سے؟ سوال یہ ہوتا ہے ہم رو رہے ہیں، ہم اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں، ہم اپنے آنسو بہا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ بھائی ہم ہفتے سینے پر مار رہے ہیں، آپ کے منہ پر تو نہیں مار رہے بھائی. آپ کو رحمت ہو جائے، آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے، آپ ہمارے رونے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ماتم کرنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے آگ پر چلنے سے آپ کو جلے جا رہے ہیں، ہمارے آگ پر چلے آپ کو جلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ابتدا سے کوئی بات چل رہی ہے جو آج تک جاری و ساری ہے. ابتدا سے کوئی بات چل رہی ہے، کسی کے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے، کسی کے مظالم پر پردہ ڈالنا ہے، جس کی وجہ سے آج تک کوشش ہو رہی ہے کہ امام حسین کا غم نہ منائے. قرآن جو ان کے علماء انہیں نے بھی فتوے دیے تھے عزاداری امام حسین کے خلاف، اور آج کے جو ان کے مولوی ہیں وہ بھی فتوے دے رہے ہیں امام حسین کی عزاداری کے خلاف. فتوے نہیں، غم نہ مناؤ، آنسو بہانا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، عزاداری بدعت ہے. میں نے کہا کہ دھارے یہاں کا طریقہ نہیں، میں جس کو کہا کہ کتابیں لائی جائیں اور کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. کتاب دیکھیے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، یہ فتویٰ بے بنیاد ہے، یہ فتویٰ اس حدیث کی مخالفت میں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر بہت سے علماء بہت سے اپنے 10-20 شاگرد کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کتابیں طلب کریں، فلاں کتاب لے آؤ، اس کے صفحے پر دکھا دیا. یہاں کا انداز نہیں، باقی بنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ سینکڑوں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں علماء اہل سنت کی، اور قدیم ترین کتابیں موجود ہیں
جدید ترین کتابیں موجود ہیں کہ جس نے زمان رسالت میں بھی گریا، انبیاء گریا، سنت رسول اللہ گریا، سنت اصحاب پیغمبر گریا ہے. صلوات محمد. کبھی پہلے یہ جملہ کہا تھا، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، تو یہ جملہ کہا تھا کہ ہم جب کہتے ہیں کہ تم مجلسوں میں آ جاؤ، جب ہم کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین میں شرکت کرنے لگو، تو کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں شیعہ سمجھنے لگیں گے. ہم مجلس میں شرکت کریں گے تو ہمیں شیعہ سمجھنے لگیں گے، ہم مجلس میں شرکت کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم رافضی ہو گئے. نہیں، مجلس میں شرکت کرنے سے نہ تم شیعہ بن جاؤ گے، نہ رافضی بن جاؤ گے، بلکہ آدمی بن جاؤ گے. بات کو پھر دہرا دوں، بہت عام ہے کہ اس پہلے سے کئی سال پہلے بھی میں بات کہی تھی. اب ظاہر کہ بعض بچوں جوان جو ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوبارے جوان ہو جاتے ہیں، ان کو ظاہر کوئی یاد نہیں رہی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جملے پھر پہنچنا چاہیے ہمارے بچوں جوانوں تک. کہا جاتا ہے کہ مجلس میں آئیے، آپ دوسرے فرقوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، کھلی دعوت ہے کہ آپ ہماری مجلس میں آئیے، دیکھیے تو جو غلط فہمیاں ہوتا ہے کہ وہ دور ہو جائیں، جو غلط پروپیگنڈے ہیں وہ سب دور ہو جائیں، آپ مجلس میں آئیے. تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم مجلس میں آ جائیں گے تو لوگ ہمیں شیعہ سمجھنے لگیں گے، ہمیں رافضی سمجھنے لگیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ مجلس پہ آنے سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ کوئی شیعہ بن جائے، یا آپ کو ہم شیعہ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کو جیسا آپ کا اصطلاح رافضی بنانا چاہتے ہیں. مجلس میں اس لیے شرکت کریے کہ آپ آدمی بن جائیں. یہ کیسا جملہ ہے کہ آپ آدمی بن جائیں؟ لیکن ہم آدمی نہیں ہیں. نہیں، آدمی اس کو کہتے ہیں جو جناب آدم سے منسوب ہو. بے آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جو جناب آدم سے، اسی کو تو آدمی کہا جاتا ہے، اسی کو تو آدمی کہا جاتا ہے. تو آپ جناب آدم کے صحیح بیٹے بن جائیں، ان کی صحیح اولاد بن جائیں. اس لیے ہم مجلس میں بلاتے ہیں، کیونکہ تمام کتابوں میں، تاریخ کی تمام اہل سنت و شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت جناب حابیل کی شہادت ہوئی ہے، جب جناب حابیل کی شہادت ہوئی ہے تو جناب آدم کی سیرت یہ تھی، بابا آدم، ابو البشر آدم، ہم سب کے باپ آدم. ان کی سیرت یہ تھی کہ جناب حابیل کی قبر پر بیٹھ کر گریا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، غم مناتے تھے، اور ایک کام اور بھی کرتے تھے. غم منانے کے ساتھ ساتھ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ، گریا کرنے کے ساتھ ساتھ قاتل پر لعنت بھی بھیجتے تھے. تو یہ سیرت جناب آدم، تم ان کے بیٹے ہو، اگر صحیح بیٹے ہو تو وہی سیرت اختیار کرو جو جناب آدم کی سیرت تھی. رو بھی اور قاتل پر لعنت بھی کرتے رہو. صلوات محمد. جناب نوح کا گریا، نوح کے کیا معنی ہے؟ نوح نام نہیں تھا ان کا، جناب نوح کا نوح نام تھا، نام تھا عبد الحارث نام تھا ان کا، نوح نام نہیں تھا. نوح ان کا لقب پڑا تھا، نوح ان کا خطاب تھا. نوح کے معنی ہے نوحہ کرنے والا. نوح کے معنی ہے نوحہ کرنے والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نوحہ پڑھنا سیرت جناب نوح ہے. لہذا ہماری انجمنہ ماتمی جب بھی نوحہ پڑھتی ہیں تو جناب نوح کی سیرت پر عمل ہو رہا ہوتا ہے. سلوات میں عمل جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، پوری آپ دیکھتے چلے جائیے پوری ہسٹری انبیاء کی، تو ہر نبی کا سب سے زیادہ گریا
سب سے زیادہ گریہ کرنے والے انبیاء میں جناب یعقوب ہیں، جن نے بعض روایتوں میں ہے کہ 80 سال، بعض روایتوں میں 30 سال، بعض روایتوں میں 20 سال، 80 سال تو بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جب جناب یوسف سے ملاقات ہوئی تو جناب یوسف جوان تھے اس وقت، تو 80 سال کا گریہ کرنے مطلب کہ 80 سال ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب وہ ایک روایت ہے، لیکن اس روایت کو لوگ زیادہ نہیں مانتے ہیں، 30 سال یا 20 سال اس روایت کو مانا جاتا ہے کہ جناب اتنے زیادہ رو جناب یعقوب کہ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں، جناب یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندے پر کیوں رو رہے ہو؟ سب سے بڑا اعتراض یہی ہے، سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جو زندہ ہے اس کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ جو زندہ ہے اس کے لیے کیوں رو رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یعقوب جو روتے تھے تو زندہ یوسف کے لیے روتے تھے یا مردہ یوسف کے لیے؟ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا، اور یہ کہ بڑے صبر کرنے، دیکھیے پوری توجہ ہے، قرآن ہی میں ہر چیز کا جواب ہے، قرآن ہی میں ہر چیز کا جواب ہے۔ کیا گریہ جو ہے وہ صبر کے خلاف ہے؟ یہ تو بے صبری ہے، جو بے صبرے ہوتے ہیں وہی روتے ہیں، وہی آنسو بہاتے ہیں، اور جو بہادر ہوتے ہیں، جن کے دل طاقتور ہوتے ہیں، وہ آنسو نہیں بہاتے۔ اور جہاں صبر کے خلاف یہ جملہ آتا ہے کبھی کبھی کہ رونا صبر کے خلاف ہے، رونا صبر کے خلاف ہے، تو اب قرآن کی لفظیں دیکھیے جو جناب یعقوب کے لیے ہے، اعلان ہوا کہ آنکھیں ان کی روتے روتے جو ہے سفید ہو گئی، اور وہ بڑا صبر کرنے والے تھے۔ تو اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا تو قرآن جناب یعقوب کو صبر کرنے والوں کی سند نہ دیتا۔ صلوات بھیجو نواز صبر محمد والے اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ہر چیز کا جواب موجود ہے، ہمارے علماء ہم اسی سے استفادہ کرتے ہیں، اپنے علماء سے اور اپنے بزرگوں سے انہی سے استفادہ کر کے بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، خیر کبھی کبھی آتا ہے، بورڈ بھی لگا ہوتا ہے کہ محرم گھر کے اندر، ابھی اپنے آج اب کی لگا لیکن اس سے پہلے کئی جگہ بورڈ لگے تھے، ارے صاحب سڑک پر ماتم کر رہے ہیں آپ، سڑک پر ماتم نہ کیجئے، محرم گھر کے اندر کیجئے، امام باڑوں کے اندر کیجئے، جلوس کیسے، یہ سڑک پر نکلنا کیسا؟ یہ ایک جملہ ہے تو محرم گھر کے اندر، محرم گھر کے اندر، یہ بتاؤ کہ یہ جملہ کس کا ہے؟ اور دیکھو تاریخیں، دیکھو تاریخ انبیاء دیکھو، یہ جملہ کس کا ہے کہ غم گھر کے اندر منانا چاہیے، گھر سے باہر غم نہ مناؤ، گھر کے اندر اندر منا لو، بہت توجہ رہے، گھر کے اندر اندر غم مناؤ، باہر سڑک پر کیوں نکلتے ہو تم، باہر سڑک پر غم نہ مناؤ۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جناب یوسف کے قاتلوں کا جملہ ہے، جن نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اپنے لحاظ سے تو مار ہی ڈالا تھا، اپنے لحاظ سے تو ختم کر دیا تھا۔ جس وقت جناب یعقوب، جب تذکرہ جناب یعقوب ہے، جناب یعقوب کا انداز یہ تھا، گھر میں نہیں روتے تھے، ارے توجہ رہے، گھر میں نہیں روتے تھے، بلکہ وہاں پر جا کر روتے تھے کہ جہاں قافلوں کی گزرگاہ تھی، جہاں قافلوں کی گزرگاہ تھی، جہاں دور دور سے قافلے جہاں سے گزرتے تھے، وہاں پر پہنچ کر روتے تھے، وہاں پر پہنچ کر روتے تھے۔ آپ اور اب روکا کس نے وہ بھی سن لو، روکا کس نے؟ اب تو بھائی جنہوں نے یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، جنہوں نے جناب یوسف کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، وہی بار بار جناب داؤد کے پاس آتے تھے، ارے آپ ہمیں کیوں بدنام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں بدنام کر، آپ کے رونے سے ہماری بدنامی ہو رہی ہے، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے، گھر کے اندر رویا کیجئے، گھر کے اندر رویا کیجئے۔ تو ہمیشہ رونے سے وہ روکتے ہیں جو قاتل ہوا کرتے ہیں۔ ایک سلمان بھیجے والا نواز صبر محمد وآل محمد۔
کہیں ان کے بزرگوں کے ظلم کا راز نہ کھل جائے، کہیں جو ظلم ہوا ہے وہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے، لہذا گھر کے اندر روئیے، آپ راستے پر نہ روئیے۔ اور اس کے بعد جو جناب یعقوب نے انکار کر دیا کہ نہیں میں تو یہیں پر ہوں، بہت توجہ رہے، میں یہیں رہوں گا، گھر کے اندر نہیں جاؤں گا، تو کیا کرتے تھے؟ آگے چلے جاتے تھے۔ جناب یعقوب ادھر بیٹھے ہوئے، یہ راستہ ہے، جدھر سے قافلے آ رہے ہیں، اور دور چلے جاتے تھے، اور جو قافلہ کی ملاقات ہوتی تھی اس سے کہتے تھے کہ دیکھو ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے آگے، ایک آگے دیوانہ بیٹھا ہوا ہے جو خامخواہ رویا کرتا ہے، اس کی بات کا اثر نہ لینا، اس کی بات کا اثر نہ لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوانگی کا الزام لگانا یہ قاتلوں کا طریقہ ہے اور قاتلوں کی سیرت ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، ظاہر ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے لفاظی اور ایک چیز ہوتی ہے دلائل، کہ جس سے دوسرا مطمئن ہو سکے، جس تک پیغام جا رہا ہے وہ بات کو سمجھ کر مطمئن ہو سکے۔ لفاظی سے ہو سکتا ہے کہ بچے خوش ہو جائیں، جوان خوش ہو جائیں، لیکن جو پڑھے لکھے دوسرے فرقے کے لوگ ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ لہذا دلیلیں پیش ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ حوالے پیش ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ کہا گیا کہ رونا منع ہے، رسول نے رونے سے منع کر دیا، کہا کہ نہ رویا کرو، لیکن سینکڑوں روایتیں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، کہا وہ طریقہ نہیں ہے کہ یہاں پر کتابیں پیش کی جائیں، ورنہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ جناب حمزہ پڑھو۔ آپ نے جناب حمزہ جو سید الشہداء کو لقب دیا گیا تھا، جب آپ آئے اور دیکھا کہ مدینے کی عورتیں سب رو رہی ہیں اپنے اپنے شہیدوں کو، تو اس وقت کہا کہ امی حمزہ لا بواکیہ لا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارے میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں، میرے چچا پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ شہید پر گریہ نہ کیا کرو۔ تو کیا حمزہ شہید نہیں ہے؟ کیا جعفر شہید نہیں ہے؟ مگر رسول فرما رہے ہیں کہ میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو آپ لکھتے، تمام کتابیں لکھتی ہیں سیرت کی کہ انداز یہ ہوا تھا اصحاب کی عورتوں کا، انصار کی عورتوں کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی مرتا تھا یا کوئی شہید ہوتا تھا تو پہلے جناب حمزہ کا ماتم کرتی تھی، پھر اپنے شہید کا ماتم کرتی تھی۔ پہلے جناب حمزہ پر گریہ ہوتا تھا، پھر اپنے مرنے والے پر گریہ ہوتا تھا۔ جناب حمزہ پر گریہ پہلے، اپنے مرنے والے پر گریہ بعد میں۔ استیاب ابن عبد البر، طبقات ابن سعد، نہایہ بدایہ ابن کثیر، سب میں لکھا ہوا ہے کہ صدیوں تک یہ طریقہ جاری رہا۔ نہیں توجہ فرمائے، صدیوں کیا کہا گیا کہ جب ہم نے کتابیں دکھا دیں، جب ہم نے روایتیں دکھا دیں، جب حکم رسول دکھا دیا، تو اب کہا جاتا ہے بس 3 دن سے زیادہ گریہ نہیں ہونا چاہیے، 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے، 3 دن سے زیادہ ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ ارے تم تو جو دن دیکھو ماتم کر رہے ہو، جب دیکھو مجلس ہو رہی ہے، جب دیکھو ماتم ہو رہا ہے، جب دیکھو گریہ ہو رہا ہے، یہ سیرت رسول کے خلاف ہے، یہ حکم رسول کے خلاف ہے۔ تو میں کہوں نہیں، یہ بھی سیرت کے مطابق ہے، پوری توجہ رہے۔ تمام کتابیں بڑی بڑی آپ کی لکھ رہی ہیں، چاہے وہ طبقات ابن سعد ہو، چاہے استیاب عبد البر ہو، چاہے بدایہ و نہایہ، اس میں یہ کہ یہ سلسلہ ہمیں اب تک جاری مل رہا ہے، ہمارے زمانے تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ طبقات ابن سعد 300 سال بعد لکھی گئی ہے، بدایہ نہایہ 400 سال بعد لکھی گئی ہے۔ یہ جو کتابیں 300 سال بعد لکھی گئیں، جو کتابیں 400 سال بعد لکھی گئیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ سیرت آج تک جاری ہے۔ آج بھی عورتیں رسول کے شہیدوں کا پہلے ماتم کرتی ہیں، اپنے مرنے والوں کا بعد میں ماتم کرتی ہیں۔ تم کہہ رہے ہو 3 دن، اور یہاں تو 300 سال کی مثال موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد والے، ایک صلوات بلند آواز۔
سب سنا آپ لوگوں نے، سن لیا، ساری کتابیں دلیل اس بات کی کہ زمانے رسالت پہ بھی شہیدوں پہ گریا، رسول اللہ کا حکم شہید پہ گریا کرو، شہید پہ گریا کرو، حکم رسول۔ جناب جعفر شہید ہوئے، ان کے لیے بھی یہی جملہ کہ یبکی البواکی مثل جعفر، ارے مثل جعفر جیسے شہیدوں پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث موجود، پھر یہ کہا گیا 3 دن کرو، بس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ کرو گے تو بدعت ہو جائے گا، اس سے زیادہ کرو گے شرک ہو جائے گا۔ لیکن آپ ہی کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ 300 سال بعد تک یہ سیرت موجود تھی، 400 سال بعد تک اس پر عمل ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے 3 دن کی شرط بھی آپ کی غلط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا شور کیوں ہے، اتنی تاکید کیوں ہے کہ نہ رو، اتنی تاکید کیوں ہے کہ غم نہ مناؤ؟ اس میں راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہمیں تو ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا سبب ہے کہ اس گریے کے دشمن ہو، کیا سبب ہے کہ نہ رو نہ رو نہ رو، یہ کاہے کہ اتنی تاکید ہو رہی ہے؟ نہیں پتہ چلا، اس پرانے زمانے کے فتووں سے پتہ چلا۔ امام غزالی جو ان کے بہت بڑے عالم، علامہ طفتازانی کے بہت بڑے عالم، انہوں نے فتویٰ دیا، اس سے راز کھلا، اس سے راز کھلا کہ امام حسین پر عزاداری سے کیوں روکا جا رہا ہے، امام حسین پر رونے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ سنو سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان فتووں سے راز کھلا۔ امام غزالی بہت مشہور عالم، انہیں کہا کہ ذکر شہادت حسین حرام ہے، فتویٰ موجود، ذکر شہادت حسین حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، ذکر حسین کی شہادت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ان کی مظلومیت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ طفتازانی بہت بڑے اہل سنت عالم، جن کی عقائد کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، انہوں نے لکھا کہ حسین کا ماتم نہیں ہونا چاہیے، حسین کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اور یزید پر لعنت بھی نہیں ہونا چاہیے، یزید پر لعنت بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ غزالی نے لکھا کہ اگر تم حسین پر گریہ کرو گے، تذکرہ کربلا کرو گے، تو اس سے بغض صحابہ پیدا ہوگا۔ اور توجہ رہے، اس سے بغض صحابہ پیدا ہوگا، حسین کے گریے سے صحابہ کی دشمنی پیدا ہو جائے گی، بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا، بغض صحابہ۔ ارے وہاں کہاں صحابہ موجود تھے؟ کربلا کے میدان میں یا تو کہیے کہ قاتلین حسین میں صحابہ تھے، قاتلین امام حسین میں صحابہ تھے، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علامہ غزالی کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ کربلا کا ذکر نہ کرو، حسین کی شہادت کا ذکر نہ کرو۔ کیوں؟ سبب بھی بیان کر، اس سے صحابہ کی دشمنی پیدا ہو جائے گی، اس سے بغض صحابہ پیدا ہو جائے گا۔ اچھا طفتازانی تو اور آگے بڑھ گئے، جہاں گریے کو منع کیا وہاں یزید پر لعنت بھی نہ کرو، یزید پر لعنت بھی نہ کرو۔ اس کے بعد جملے، بہت توجہ، نہیں کہ بھائی یہاں موجود نہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں دکھا دیتا۔ اس کے بعد جملے دیکھیے، علامہ طفتازانی جملے دیکھیے کہ لکھتے ہیں کہ یزید قابل لعنت ہے۔ ارے توجہ ہو رہی، علامہ طفتازانی لکھ رہے ہیں کہ یزید قابل لعنت ہے، بلکہ لعنت سے بھی بڑھ کر پلید ہے وہ۔ ارے سن لیجئے، جملے سن لیجئے۔ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، جو علماء ہمیں دوسرے فرقوں کے ہیں، علماء ان کا کوئی نام ممکن کہ ان نام نہ جانتے ہوں، ان کی عقائد کی کتابیں آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ علامہ طفتازانی وہ لکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ قابل لعنت ہے یزید، بلکہ لعنت سے بھی بڑھ کر اس کا کردار تھا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اگر یزید پر لعنت ہوگی تو لوگ پوچھیں گے کہ یزید کو تخت حکومت کس نے دیا تھا، پھر لوگ سوال کریں گے کہ پھر اس کو حکومت پر بٹھایا کس نے تھا، ایسے ملعون کو، ایسے خبیث کو، ایسے ظالم کو کس نے تخت حکومت دے دیا، پھر ان کا نام آئے گا۔
ان کا نام آئے گا کہ وہ تھے کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے بیٹے کی محبت میں اس طرح سے خبیث کو بٹھا دیا تھا تخت پر، ایک ملعون کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ جب ان کا نام آئے گا تو دنیا سوال کرے گی ان کو کس نے بٹھایا تھا؟ علامہ تفتازانی نے پول کھول دیا، علامہ تفتازانی تو علامہ غزالی تو یہی کہہ کر خاموش ہو گئے تھے، صرف نہیں کہ بغض صحابہ پیدا ہوگا اس لیے حسین کا ذکر نہ کرو، حسین کا تذکرہ نہ کرو، بغض صحابہ پیدا ہوگا، مگر انہی نے ذات کلیئر کر دیا، اور تفتازانی اور کلیئر کر دیا اس کو کہ یزید پر لعنت بھی نہ بھیجو، کیونکہ وہ لعنت کا مستحق تھا، لیکن لعنت سے بھی زیادہ کا مستحق، یہی جملے ہیں ان کے، لعنت سے بھی زیادہ کا مستحق تھا۔ ہم سب جانتے ہیں مگر پھر بھی لعنت نہ کرو، ہم سب جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں مگر پھر بھی لعنت نہ کرو، کیونکہ تم اگر اس پر لعنت کرو گے تو پھر پوچھا جائے گا کہ ایسے لعنتی کو بٹھا لا کس نے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا لعنت نہ کرو کہ وہ پوچھیں گے کہ ایسے لعنتی کو بٹھانے والا کون تھا، جب ان کا نام آئے گا دنیا پوچھے گی کہ ان کو بٹھانے والا کون تھا، تو لعنت بہت دور تک پہنچ جائے گی۔ صلوات بھیجو بلند آواز پر محمد ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآل محمد۔ لہذا تذکرہ حسین نہ کرو، کربلا کا ذکر نہ کرو۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، صاحب رسول کی بدنامی ہوگی کہ ان کے صحابہ ایسے تھے، ان کے ماننے والے ایسے تھے، ان کی اولادیں ایسی تھیں، بڑی بدنامی ہوگی، بڑی بدنامی ہوگی۔ خاموش رہو، ان میں جو آپس کی لڑائیاں ہیں وہ بھی بیان نہ کرو، ان میں آپس میں جو مار کٹائی ہوئی وہ بھی بیان نہ کرو، جو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے اس کو بھی بیان نہ کرو۔ اس سے بڑی بدنامی ہوگی، اس سے اسلام کی بدنامی ہو جائے گی، رسول اللہ کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ بدنامی کی وجہ سے اس کا ذکر نہ کرو۔ تو میں کہوں گا جب قرآن نے بدنامی کا خیال نہیں کیا، جب بہت توجہ رہے، میں چاہتا ہوں بات مکمل ہو جائے، جب قرآن مجید نے بدنامی کا خیال نہیں کیا، ارے گھر کی باتیں بتا دیں، گھر کی باتیں بتا دی۔ اگر قرآن نہ بتاتا تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا کہ کوئی قابیل بھی تھا؟ کیا ہمیں پتہ چل جاتا کہ کوئی قابیل تھا؟ ہمیں کبھی زندگی بھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی قابیل تھا۔ پالنے والے آدم کی کتنی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ارے چھپا دیتا تذکرہ قابیل کا ذکر چھپا دیتا، لیکن قدرت کہے گی کہ نہیں، اور یہ نہیں بلکہ تاکید ہے رسول سے، توجہ رہے جہاں آواز جا رہی ہے، رسول اللہ کو تاکید کی گئی ہے، وَاتْلُو نَبَأَ ابْنِ آدم، ارے آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ برابر کرتے رہو۔ بہت چیلنج سے بات ہو رہی ہے، قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، اے رسول آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ برابر کا، ایک بار نہیں، ارے توجہ رہے، ایک بار نہیں، برابر کرتے رہو۔
برابر کرتے رہو تاکہ ظالم کا ذکر بھی برابر ہوتا رہے، مظلوم کا تذکرہ بھی برابر ہوتا رہے۔ اب نہ کہنا یہ روز روز مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، اب نہ کہنا کہ روز روز مجلسیں کیسی، روز روز ذکر کربلا کیسا، روز روز مظالم کا ذکر کیسا۔ نہیں، جو رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ برابر قابل و قابل کا تذکرہ کرتے رہو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کون قابل مدح ہے اور کون قابل لعنت ہے، لہذا ذکر ہوتا رہے، ظالم کا تذکرہ بھی محفوظ رہے، مظلوم کا تذکرہ بھی محفوظ رہے۔ پالنے والے کیا ضرورت تھی کہ نوح کے بیٹے کا ذکر کرے؟ ارے یہ تو گھریلو بات تھی، یہ تو گھر کے اندر کی بات تھی، ذکر نہ کرتا۔ ارے بیٹے کا ذکر کیا تو بیوی کا ذکر چھوڑ دیتا، اگر بیٹے کا ذکر کر دیا تو بیوی کا ذکر چھوڑ دیتا۔ جناب لوط کا تذکرہ تھا، ارے گھر کی بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی بیوی کا ذکر کیوں کر رہا ہے اور ان کے کارنامے کیوں بیان کر رہا ہے اور ان کی مذمت کیوں کر رہا ہے؟ شاید دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو رشتہ داری معیار نہیں ہوتی ہے، رشتہ داری معیار نہیں ہوتی ہے، کردار معیار ہوتا ہے۔ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، اگر قابل مذمت ہے تو قرآن مذمت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد والے۔ وہی جو اعلان میں کرتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو جو فنڈ ہے اس میں بھی یہ ابھی تک وہ امام باڑہ بھرا ہوا ہے مگر ڈبے خالی ہیں، لہذا سے گزارش ہے اس میں اہتمام کریں۔ اور دوسرا جو کل انجمن رضاکاران حسینی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ کوئی بھی عوامی چندہ علم کے لیے نہیں لیا جائے گا، کوئی بھی عوامی چندہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو ممبران ہیں وہ خود ہی پورا خرچہ اٹھائیں گے۔ یہ طے ہوا ہے کہ ممبران خود ہی خرچہ اٹھائیں گے، لہذا یہاں پر اگر انجمن رضاکاران کے نام سے کوئی چندہ مانگے تو اس کو چندہ نہ دیجیے گا۔ اس ممبر سے اعلان، میں اس کا صدر ہوں، یہ نہ سوچیے کہ کوئی مخالفت میں اعلان کر رہے، میں اس کا سرپرست ہوں اور میری سرپرستی میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ طے ہوا ہے کہ انجمن رضاکاران جو علم فاتح فرات اٹھتا ہے یا یوم جناب زینب ہوتا ہے، یہ پورے پروگرام ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی عوامی چندہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو ممبران ہیں وہی اپنے فنڈ جمع کریں گے وہ، اور اسی سے پورا انتظام وہاں پر ہوگا۔ لہذا گزارش ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی کونے کھدرے میں کھڑا ہوا، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، کوئی اپنے شروع کر دے اپنا کھیل، تو یہ پہلے سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ طے ہو چکا ہے انجمن میں، اس کے دفتر میں فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی عوامی چندہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد۔ اور دوسرا وہی مجلس کا اعلان ہے کہ جو بڑے امام باڑے مجلس ہو رہی ہے 1 بجے دن میں، وہ مجلس شروع ہو جاتی ہے اور آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ اس کی مصلحت ہے، یہ نہ میں پہلے مسلسل اعلان کرتا، مصلحت ہے وہاں زیادہ سے زیادہ مجلسیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مجلس۔ اس کو جس امام باڑے کو ہم نے چھوڑ دیا اسی پر غیروں کا قبضہ ہوا ہے، جس مسجد کو ہم نے چھوڑا اس پر غیروں کا قبضہ ہوا ہے، کہ سینکڑوں مسجدیں ایسی ہیں کہ جو ہماری تھیں مگر اس پر دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں نہیں، پورے یو پی میں یہ حال ہے۔ میں ایک جگہ کا نام نہیں لوں گا، ایک شیعہ آبادی کے لیے بہت مشہور ہے وہ قصبہ، وہاں منوان نواب بھی شیعہ اور راجہ بھی شیعہ، لیکن جو جامع مسجد ہے وہ شیعوں کے پاس نہیں ہے۔ شیعہ وقف بورڈ میں درج ہے، 50 دکانیں اس کے اندر ہیں، شیعہ وقف بورڈ سے متولی ہے، وہ جا کر متولی دکانوں کا کرایہ تو لے لیتا ہے، کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی اس نے۔
کرایہ وصول لیتا ہے مہینے میں جا کے، مگر کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کی اسے توفیق نہیں ہوئی۔ جب توفیق نہیں ہوئی تو دوسرے فرقے کے لوگ آئے، اس میں نماز پڑھنے لگے، اب آپ انہی کا قبضہ ہو گیا۔ بہت شاندار مسجد، بہت بڑی مسجد ہے، وہ قصبہ ہے مظفر نگر سائڈ میں، قصبہ میں نام نہیں لوں گا، وہاں آپ دیکھیں یہیں یو پی میں، تو وہ وہاں پر یہیں لکھنؤ کی مثال یہ ہے کہ ڈالی گنج میں شاہی مسجد ہے، شاہی مسجد، ڈالی گنج میں شاہی مسجد ہے، مگر کوئی کسی شیعہ نے نماز وہاں نہیں پڑھی، تو ایک زمانے میں وہ بدماشوں کا اڈا بن گئی تھی۔ ایک کوئی بہت بڑا مافیا اور بدماش تھا، وہ اپنا اسلحہ وہاں پر جمع رکھتا تھا مسجد میں، اسلحہ کے پولیس مسجد کے اندر نہیں گھسے گی، لہذا اپنا جو ناجائز اسلحہ تھا وہ وہاں جمع کرتا تھا۔ تو اہل سنت ہمارے پاس آئے کہ ہم وہاں پر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیں ڈرا دھمکا کر وہ وہاں کے اوپر اسلحہ اپنا رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اب پولیس تو گھسے گی نہیں اندر۔ تو اس کے بعد میں نے اعلان کیا تھا کہ میں وہاں پر آ رہا ہوں، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال میں وہاں پر آ رہا ہوں اور وہاں میں جا کے جو ہے نماز وہاں پر پڑھوں گا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نے خود ہی اپنی مسجد وہ خالی کر دی، لیکن آج بھی اس میں دوسرے مسلک کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جس جگہ کو آپ خالی چھوڑیں گے کسی نہ کسی کا قبضہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا بڑے امام باڑے کو پوری پلاننگ یہ ہے کہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنایا جائے، اس کو سیر و سیاحت کا اڈا بنا دیا جائے، اس کو پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے، یہ پوری پلاننگ اس کی ہے۔ اسی لیے وہاں جوڑے آتے ہیں، کتنے کتنے گندے وہاں کی تصویریں جو ہیں کبھی کبھی آ جاتی ہیں وہاں کے اوپر، اور اس کا پوری پلاننگ ہی یہی ہے۔ اسی لیے ہمارے آبا و اجداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسجد جامع میں نماز ہو رہی۔ لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ جب جامع مسجد موجود ہے تو وہاں کیوں نہیں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، وہاں کیوں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی، یہاں کیوں جمعے کی نماز ہو رہی؟ یہ تو یاد رکھیں کہ ہمارے ایک آبا و اجداد میں تھے جناب شمس العرب جناب ابراہیم علیہ المقامہ، انہی نے ہی پورا یہ امام باڑہ جو تھا وہ انگریزوں سے خالی کروایا تھا۔ انگریزوں نے اس کو اپنا قلعہ بنا دیا تھا، وہاں توپیں تھیں، وہاں ان کی فوج رہتی تھی، اور مسجد میں نماز نہیں کرنے دیتے تھے وہ۔ اس طرح ٹیلے والی مسجد پر بھی قبضہ ہو گیا تھا ان کا، انگریزوں کا۔ یہ تو جناب آیت اللہ ابراہیم جو تھے انہوں نے انگریزوں سے واپس لیا بڑے امام باڑے کو بھی، آسی مسجد کو بھی، اور ٹیلے والی مسجد کو بھی واپس لیا۔ تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ٹیلے والی مسجد کو انگریزوں سے واپس لیا، لیکن وہ مسجد انہوں نے اہل سنت کے حوالے کر دی کہ آپ اس میں آپ اپنے طور سے نماز پڑھیے، ان کو حوالے کر دی۔ اور اس کے بعد آسی مسجد میں جمعہ قائم کیا کہ آئندہ کسی کو قبضہ کرنے کی ہمت نہ ہو سکے۔ اسی لیے آسی امام باڑے میں مجلسیں بہت ضروری نہیں ہوتی تھی، مجلس کو سی ہوتی تھی، ایک کوئی ذاکر پڑھتا تھا اور وہاں کی جو مزدور اور مزدورنیں تھی وہ سنتی تھی، معلوم ہے کیونکہ تبرک بٹتا ہے وہاں روٹیاں اور یہ سب چیز، تو وہاں کے جو مزدور ہوتے تھے وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتے تھے، اس میں مزدورنیں بھی ہوتی تھی جو اندر بیٹھی ہوئی، ہمارے وہاں مجلس ہو گئی۔ جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم نے کہا نہیں، یہاں پر کوئی بہترین ذاکر پڑھے، اچھا ذاکر پڑھے، تاکہ یہاں مجمع، تاکہ امام بڑا آباد ہو۔ اور پھر کوشش یہ رہی کہ اہل سنت ذاکر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی وہ اہل سنت وہاں پڑھے تھے اور اب بھی پڑھ، لیکن کیونکہ ان کو باہر جانا ہو گیا، لہٰذا ایک سال کے لیے میرا بیٹا جو پڑھ، انشاءاللہ کوئی اہل سنت ذاکر ملا تو انشاءاللہ وہ پڑھیں گے آئندہ۔ ایک صلوات ہے نواز بر محمد وعلیہ۔ تو یہ ایسی چیزوں کا ہم اگر آباد نہیں رکھیں گے تو ہمارے ساتھ یہی بے انصافی ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہیں کے اوپر جہاں پر پل بنا ہوا ہے، جو پل جہاں پر اترا ہے، یہ سب حسین آباد کی زمین ہے، ٹوٹل حسین آباد کی زمین ہے، اس پر قبضہ کر کے وہ پل بنایا گیا۔ اس کے بعد وہاں سڑک چوڑی کی جا رہی تھی، تو اس کے بعد میں جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد میں وہاں پہنچا تھا اور جا کے اس کو رکوایا تھا۔ لیکن اب خبر ہوئی کہ ہمارے کچھ لوگ جا کے کہتے ہیں ارے صاحب بڑی دقت ہوگی علم کے آنے میں، لہذا اس پر سڑک بنوا دیجیے۔ لہذا اب جو میں نے جا کر دیکھا ابھی کل، تو دیکھا وہاں پہ گٹی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ پڑھنے ہی والا تھا ڈامر جو تھا۔ میں نے وہیں پہ انٹرویو دیا کہ ہرگز ہرگز یہ سڑک بننے نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ حسین آباد کی پراپرٹی ہے، بغیر حسین آباد کی وقف کی اجازت کے یہاں پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی جائے گی۔ اور ہم CBI کی جانچ کی مانگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد
ADM صاحب کا فون آ گیا کہ نہیں وہاں پر سڑک نہیں بنے گی، ہم اس پر مٹی ڈلوا دیں گے۔ تو الحمدللہ اگر کوشش کی جائے تو کامیابی ملتی ہے۔ اگر گھر اور اگر گھروں میں پڑے سوتے رہو گے تو اسی طرح سے قبضے ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے ناانصافیاں ہوتی رہیں گی۔ لہذا آپ کو مولوی کوئی گھر سے نکلے نہ نکلے، آپ کو گھروں سے نکلنا ہوگا کہ ایسی کوئی ناانصافی کا موقع آ جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ عوام ہی کی طاقت تھی کہ جس سے امریکہ ہارا ہے، پھر عوام کی طاقت سے ہارا ہے، اور ایک طاقت ان کی تھی اور دوسرے آیت اللہ خامنہ کی شہادت تھی، جس کی وجہ سے امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ سارے مطالبات اپنے واپس لے لیے، جو شرط ایران کی تھی اسی پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجو بر محمد۔ اسی لیے ہندوستانی حکومت بھی ان سے ڈر رہی ہے۔ ارے شہید سے کیا خطرہ ہے تمہیں؟ شہید کی تصویریں کیوں ہٹا رہے ہو؟ وہ تو شہید ہو چکا ہے۔ کہا نہیں، شہید ہی تو سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، شہید سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ شہید ہونے کے بعد بھی انقلاب لے آتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد۔ آج جو ایرانیوں کو ہمت ملی ہے، جو جذبہ ملا ہے، جو بہادری کا جذبہ آیا ہے، اور جو اتحاد پیدا ہوا ہے، کتنے زبردست مظاہرے ہو رہے تھے حکومت کے خلاف، کتنی زبردست لوٹا ماری مچی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے پولیس والوں کو قتل کر دیا گیا تھا، مسجدوں میں آگے لگا دی گئی تھی، امام باڑوں میں آگے لگا دی گئی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن ایک شہید کا خون بہا اور سب متحد ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ لہذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ گھروں پر، امام باڑوں پر، طویلوں پر اس شہید کی تصویر آپ لگائیں، تاکہ اس سے دنیا کو پتہ چلے کہ شہادت کا کیا اثر ہوتا ہے اور شہادت شہید کی کیا تاثیر ہوتی ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ اگر کہیں پر بھی روکا جائے تو اس کی اطلاع ہمیں کی جائے، کیونکہ یہاں پر ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ایک بات فیصلہ کن کہ یا تو کہہ دو ہندوستان میں مودی صاحب کی حکومت نہیں ہے بلکہ نیتنیاہو کی حکومت ہو گئی ہے۔ اگر تم یہ اعلان کر دو کہ مودی صاحب کی حکومت نہیں، نیتنیاہو کی حکومت ہے، تب یہ پولیس والے تصویریں اتار رہے ہوں، تب یہ پولیس والے جو ہیں وہ اس طرح سے ظلم و ستم کریں، تو کہہ دو نیتنیاہو کی حکومت ہے، تو ہم پوری ہندوستان میں نیتنیاہو کے خلاف احتجاج کریں کہ اس کی حکومت ہو گئی۔ لیکن جب تمہاری حکومت ہے تو ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہ شہید یہ ہمارے سیاسی لیڈر نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، ہمارے دھارمک لیڈر ہیں۔ لہذا سیاسی لیڈر کی حیثیت سے ہم ان کی تصویر نہیں لگا رہے ہیں بلکہ مذہبی رہنما کی حیثیت سے ہم ان کی تصویر لگا رہے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں یہ تصویریں ہٹائی جا رہی ہیں کہ یہاں ٹرمپ کا مندر بنا ہوا ہے، اس کو نہیں ہٹایا تم نے؟ ٹرمپ کا مندر بنا ہوا تصویر کے اوپر پوجا ہو رہی ہے، وہ کون سا ان کا دھارمک نیتا ہے؟ اسرائیل کی جیت کے لیے ہون ہو رہا ہے، اس کو تم نے نہیں روکا۔ تو جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی تصویریں بھی لگ رہی ہیں، ان کے لیے ہون بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ مذہبی لیڈر ہے، ہم کو ان کی تصویر لگانے کا حق ہے، قانونی حق بھی ہمیں ہے اور مذہبی حق بھی ہمیں ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وعلیہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سورہ کے بارے میں ناانصافی ہوگی کہ سب یہی گفتگو ہوتی رہے، جو سورہ اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے، اب کم وقت رہ گیا ہے لیکن انٹروڈکشن میں چاہتا ہوں ہو جائے کہ قل هو اللہ احد، یہ سورہ سرنامہ کلام ہے۔ قل هو
اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے، قل، یہ قل کا لفظ کہے کے لیے ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ تو رگے گردن سے زیادہ قریب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اتنا زیادہ قریب ہے تو درمیان میں رسول کی کیا ضرورت ہے؟ درمیان میں کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ قل کیوں کہا؟ اے رسول کہہ دیجئے۔ ارے توجہ چاہوں گا، آج بھی قرآن میں موجود ہے، ادھر آپ نے قرآن کھولا، اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہ لفظ قل منسوخ ہو گیا ہے؟ ارے بہت توجہ ہے، کیا لفظ قل منسوخ ہو گیا ہے؟ نہیں، منسوخ نہیں ہوا ہے۔ جب بھی قرآن کھولو گے لفظ قل ملے گا، اے محمد کہہ دیجئے۔ ارے توجہ رہے، اے محمد کہہ دیجئے۔ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ ارے محمد ہیں کہاں جو کہیں؟ ارے پوری توجہ رہے، اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ جگہ جگہ قرآن اعلان کر رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے۔ قرآن زندہ کتاب کا نام ہے، قرآن زندہ کتاب کا نام ہے۔ آج بھی قیامت تک قرآن اعلان کرتا رہے گا اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے۔ ارے محمد ہے کہاں؟ تو دو باتیں ماننا پڑیں گی، یا تو یہ مانو کہ محمد آج بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے، اے محمد کہہ دیجئے، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ محمد آج بھی موجود ہے، یا پھر یہ مانو کہ کوئی نہ کوئی محمد ہر زمانے میں موجود رہے گا جس کو قرآن خطاب کر رہا ہوگا اے محمد کہہ دیجئے۔ ایک صلوات بھیجے برنواز محمد آلے والے، تو قادر مطلق ہے، تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، تجھے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے کسی نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تو ایسا ہے جو پتھروں میں آواز پیدا کر دیتا ہے، تو ایسا ہے جو درختوں میں آواز پیدا کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جو جانوروں میں آواز پیدا کر سکتا ہے۔ تجھے کسی انسان کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نبی کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعات سن لیجئے، اور کتان سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص، ایک کافر امتحان لیتے تھے رسول اللہ کے مربع۔ ایک شخص آیا رسول اللہ سے ملنے کے لیے، کافر تھا، مشرک تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلمانوں کے رسول، میری ایک بات کا اگر جواب دے دیجئے، ایک بات کا جواب دے دیجئے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ راستے سے کچھ کنکریاں اٹھا لی تھیں، راستے سے کچھ کنکریاں اٹھا لی تھیں اور اس کو مٹھی میں دبا لیا تھا۔ اس نے مٹھی میں دبا کے اس ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ اس نے رسول کے سامنے آیا، اے مسلمانوں کے رسول، میری ایک بات کا جواب اگر آپ نے دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ مسلمان کیا بات؟ کیا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ ارے توجہ رہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول نے فرمایا، ارے بدبخت، مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے؟ تیری مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھنے کہ میں کون ہوں۔ اب جو اس نے مٹھی کھولی تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک صلوات بھیجو روات محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دامن وقت پہ گنجائش تھی، ہلکا سا صرف اشارہ ہے۔ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تبرکات کیسے ہیں، یہ صاحب علم کیا ہے، یہ زری کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے؟ صاحب یہ تو لکڑی ہے جس کو تم چوم رہے ہو، یہ تو کپڑا ہے تو اس کو تم چوم رہے ہو، اس کو چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو جانور ہے جسے تم چوم رہے ہو۔ آپ یاد رکھیے، میں نے کسی مجلس بہت پہلے کسی مجلس میں پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں دو جملے یاد کرتا چلوں، تفصیل انشاءاللہ یاد رہی تو کر۔ دیکھیے، ہر شے کی ایک مادیت ہوتی ہے اور ایک معنویت ہوتی ہے۔
یہ میں نے کبھی پڑھا تھا، شاید 12-14 سال پہلے کی بات ہے، کہ ہر شے کی ایک مادیت ہوتی ہے اور ایک معنویت ہوتی ہے. ہمیشہ قیمت معنویت کی بنیاد پر ہوتی ہے، مادیت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. میرے بچے جوان سمجھیں تو میں کہنا چاہتا ہوں، میں مثالیں 2-3 دینا چاہتا ہوں، بہت سادہ. آپ دیکھیں کہ ایک من کا لوہا ہے، ایک من لوہا ہے، اس کو آپ کمزور آدمی اٹھانا چاہے تو اٹھانا بھی اس کے لیے مشکل ہے. ایک من لوہا ہے اور ایک ننھے سے بچے کے ہاتھ پر 10 گرام کا سونا ہے. چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پر 10 گرام کا سونا ہے. اگر مادیت معیار ہو تو ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے. ایک من لوہے کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے اور یہ 10 گرام کا سونا ہے، اس کی قیمت کم ہونا چاہیے. لیکن آپ بازار میں جائیں گے تو ایک من لوہے کی قیمت کم لگے گی اور 10 گرام سونے کی قیمت زیادہ، کیونکہ مادیت معیار نہیں ہوتی بلکہ معنویت معیار ہوتی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ جتنے بڑا 500 کا نوٹ تھا اس سے بڑا 100 کا نوٹ آ جاتا تھا. پرانے نوٹ آپ 100 کے جو دیکھیں گے تو بڑے بڑے پرانے نوٹ اب بھی چلتے ہیں، اور 500 کا نوٹ چھوٹا. کسی بچے کے پاس آپ جائیں اور 200 کے 2 نوٹ اسے دیں، اس سے کہے یہ بڑے والے لے لو، وہ چھوٹا والا ایک ہمیں دے دو. یہ بڑے والے نوٹ لے لو، وہ چھوٹا ایک تجھے دے دو. بچہ اگر سمجھدار ہوگا کہے گا کہ آپ کے 2 کم قیمت ہے، ہمارے ایک کی زیادہ قیمت ہے، کہ چھوٹا ہے مگر معنویت زیادہ ہے. توجہ زیادہ تفصیل نہیں پیش کروں گا کہ وقت پہ گنجائش نہیں. آپ سڑک پر جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پتھر راستے میں پڑا ہوا تھا. آپ نے اس پتھر کو ہٹا کر دور پھینک دیا. پھر اور آگے بڑھے، ایک پتھر اور ملا، آپ نے اس کو لگا دیا، اس کو نصب کر دیا. ایک صاحب ہمارے ساتھ ہی کیا کیا، پتھر تو وہ بھی، پتھر تو یہ بھی، ایک کو آپ نے دور پھینک دیا اور دوسرا اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اس کو نصب کر دیا. تو میں کہوں گا ہاں دونوں پتھر ہیں مگر معنویت میں فرق ہے. ایک پتھر وہ تھا جو راستہ روک رہا تھا، ارے توجہ ہے. ایک پتھر وہ تھا جو آنے جانے والوں کا راستہ روک رہا تھا، وہ راستے سے ہٹا کر دور پھینکنے کے لائق. لیکن دوسرا پتھر وہ ہے جو نشان کا پتھر ہے، جو راستہ بتا رہا ہے. تو جو راستہ روکنے والا ہے اس کو دور پھینک دو، اور جو راستہ بتانے والا ہے اگر جگہ سے ہٹ جائے تو اسی جگہ پر لا کر نصب کر دو. ایک صلوات بھیجے نواز محمد والے. پتھر وہی ہے، بس پتھر وہی ہے مگر معنویت کا فرق ہے. بس اب آخری مثال پیش کر دوں اور جو پورا سلسلہ اس سے بھی بات مل جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ پتھر وہی ہے مگر یہ راستے کا پتھر ہے اور وہ راستہ بتانے والا پتھر ہے. لہذا پتھر ہیں مگر معنویت میں فرق ہے. اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا، اگر وہ ہٹ گیا ہے تو اس کی اپنی جگہ پر لگا دیا جائے گا. آئیے پھر حج کا تذکرہ ہو جائے، 3 دن تک مسلسل حج کا تذکرہ رہے. وہاں بھی 3 پتھر ہیں، وہاں بھی 3 پتھر ہیں. جب بھی حاجی جاتا ہے کنکریاں ماری جا رہی ہیں اس کے اوپر، کنکریاں ماری جا رہی ہیں اس کے اوپر، اور جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جوتے چپل چلنے لگتے ہیں وہاں کے اوپر. اور جب حج سے لوگ واپس آتے ہیں تو وہاں لاکھوں جوتوں چپلوں کا ڈھیر ہے. تو وہاں 3 پتھر ہیں، وہاں پر 3 پتھر ہیں. معلوم ہے اس کے اوپر لعنت بھی کی جا رہی ہے، اس پر کنکریاں بھی ماری جا رہی ہیں، اس کے بعد جوتے چپلیں بھی چل رہی ہیں. اتنی توہین کرنے کے بعد، اتنی توہین کرنے کے بعد، اتنی توہین کرنے کے بعد، جوتے چپلیں چلانے کے بعد، کنکریاں مارنے کے بعد، لعنتیں بھیجنے کے بعد، اب جو حاجی واپس آتا ہے مکے تو ایک پتھر اور ملا، ایک پتھر اور ملا. یہ پتھر کون ہے؟ یہ ہے حجر اسود. یہ حجر اسود وہی حاجی جو تھوک رہے تھے، وہی حاجی جو جوتے چپلیں چلا رہے تھے، وہی حاجی جو کنکریاں مار اب دوڑ رہے ہیں چومنے کے لیے. اور یہ 3 کی بے عزتی کیوں اور چوتھے کا احترام کیوں؟ دنیا کہے گی وہ شیطان کی طرف منسوب ہے، یہ رحمان کی طرف منسوب ہے. ایک صلوات میں جبران آواز محمد والے.
ہمیشہ معنویت دیکھی جاتی ہے، مادیت نہیں دیکھی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تابوت کی معنویت دیکھتے ہیں، علم کی معنویت دیکھتے ہیں، دری کی معنویت دیکھتے ہیں۔ صلوات نواز پر محمد والے۔ تاخیر تھوڑی سی ہو گئی، 2 منٹ لینا ہے۔ آج ایک تذکرہ ہوتا ہے جو میں بڑی ہمت سے کے بعد وہ تذکرہ کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر کہ میرے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ صحیح اور تفصیلی وہ تذکرہ کر سکوں۔ وہ تذکرہ 2 بچوں کا ہوتا ہے، ایسے مظلوم بچے ہیں، تاریخ انسانیت میں ایسے مظلوم بچے کم ملیں گے۔ وہ کون بچے ہیں؟ جو کوفے کے قید خانے میں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کوفے کے قید خانے میں، جن کو نہیں معلوم کہ بابا شہید ہو چکے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ میرا بابا قتل ہو چکا ہے، قید خانے میں ہیں۔ تقریباً 1 سال گزر جاتا ہے اسی طرح کوفے کے قید خانے میں۔ بڑے بھائی نے، بڑے بھائی محمد ہے، چھوٹا بھائی ابراہیم ہے، آپس میں گفتگو ہوئی کہ یہ جو آتا ہے ہمیں کھانا پینے دے لے، کیونکہ دن بھر میں ایک سوکھی روٹی ملتی تھی اور ایک آفورے میں تھوڑا سا پانی ملتا تھا۔ اسی سے کچھ گفتگو کریں، اپنے کو پہچانوائیں، تاکہ شاید اس کو کچھ رحم آ جائے، شاید اس کو کچھ رحم آ جائے۔ تاروں کا زندان آتا ہے، اس سے پوچھا ان بچوں نے کہ کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ کہا کہ بھلا ان کو میں نہ جانوں گا، انہی کے کلمہ پڑھتا ہوں، انہی کے نام پر مسلمان ہو۔ کیا تم علی کو جانتے ہو؟ ارے کیا وہ میرے مولا ہیں، میرے آقا ہیں، ان کو کون نہ جانے گا؟ کیا جب شہزادی فاطمہ زہرا سے واقف ہو؟ ارے کس کا نام تم نے لے لیا شہزادی؟ میں تو زبان سے نام بھی نہیں لے سکتا، اتنی پاک شخصیت کے دربار میں اپنے نام لو۔ کیا تم آقا حسین سے جانتے ہو؟ کہا وہ نواز رسول۔ یہ تم ان سب کا تذکرہ کیوں کر رہے ہو تم بچوں؟ یہ بتا تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے، تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ ہاں کہ ہم خاندان رسالت کے ہیں، ہم خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تڑپ گیا بچوں، پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ اتنے دن سے تم پر میں ظلم کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم خاندان رسالت تعلق رکھتے ہو۔ مسلم کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں مسلم کے بیٹے ہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مگر مجھے گوارا نہیں کہ تم قید خانے میں رہو۔ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا، دیکھو تمہارا راستہ اس طرح سے، یہ راستہ جاتا ہے مدینے کی طرف، تم اس راستے پہ چلے جانا، تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے راستہ بھٹک جاتے ہیں، ایک چشمے کے قریب پہنچتے ہیں، چشمے میں پانی پیا انہیں، اس کے قریب ہی ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے کہ ہماری حفاظت ہوتی رہی۔ ایک مومنہ جب پانی بھرنے آئی تو چشمے کے پانی میں دیکھا 2 چاند چمک رہے ہیں۔ اس چشمے کے پانی میں اکثر نظر آیا کہ 2 چاند چمک رہے ہیں۔ گھبرا پر اوپر دیکھا کہ 2 حسین و خوبصورت بچے درخت پر ہیں۔ کہا بچوں آ جاؤ، کہا تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤ گی؟ کہا نہیں ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اتر کے آئے، کہا کون ہو تم؟ کہا ہمارے بابا کا نام مسلم ہے، ہمیں قید کر دیا گیا تھا، ہم قید خانے سے نکل کر آئے۔ کہا بچوں جلدی میرے ساتھ آ جاؤ، چلو میرے گھر چلو، ورنہ جو ہے یہاں کا گورنر ہے جو حاکم، وہ تمہارا دشمن ہے، لہذا کہ تمہیں دیکھ لیا گیا تو اذیت پہنچائے گا، چلو میرے گھر میں چلو۔ دونوں بچوں کو لے کر گھر میں پہنچتی ہے، ایک حجرے میں رکھ دیتی ہے، وہاں کھانے پینے کا انتظام، چھپ کا سناٹا ہے۔ دونوں بچوں کی آنکھ لگی تو ایک بچہ گھبرا کر اٹھا اور کہا کہ آج میں نے ابھی عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب خواب۔ دوسرے بچے نے کہا ہم نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا آئے ہیں اور کہہ رہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بچے رونے لگے، گریے کی آواز بلند ہوئی،
اس کا ایک بیٹا تھا وہاں موجود جو دربار ابن زیاد، کا نام حارث تھا، اس کا شوہر تھا جس کا نام حارث تھا. جب اس نے بچوں کی رونے کی آواز سنی تو اپنے بیوی سے کہا کون سے بچے ہیں جو یہاں رو رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ محلے کے کچھ بچے تھے جو آ گئے تھے، میں نے ان کو اپنے کمرے میں رکھ دیا ہے. کہ نہیں میں جا کر دیکھوں گا. اب جو دیکھا تو وہی بچے جن کی وہ تلاش میں تھا. روایت کہتی ہے زلفیں پکڑ کے ایک تماچا مارا، اس کے بعد باندھ دیا کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ پریشان ہیں، تم میرے ہی گھر میں ہو. ان دو زبان ادار ہوتی ہے، دونوں بچوں کو کھینچتا ہوا لے گیا فرات کے کنارے. ماں بیوی فریاد کر رہی تھی، بیٹا فریاد کر رہا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. فرات کے کنارے پہنچا اور کہا کہ تم دونوں کو قتل ہونا ہے. بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کر دو. چھوٹے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کر دو. اچھا قتل تو کر دینا مگر ذرا 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو. دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس نے اپنی تلوار دی غلام کو کہ ان بچوں کو قتل کر دو. جیسے غلام تلوار لے کر آگے بڑھا، ان پورن بچوں نے کہا کہ کیا تم بلال کو جانتے ہو؟ کہاں بلال؟ کہ جو مؤذن تھے. کہ تمہاری صورت بلال سے مل رہی ہے. کہ تم بلال کو کیا جانے؟ کہ ہم خاص بات رسالت سے تعلق رکھتے. یہ سننا تھا کہ اس نے تلوار پھینکی، اس نے غلام کو قتل کر دیا. بیٹے کو تلوار دی کہ تم قتل کر دو. جب بیٹا قریب آیا تو بچے کہتے تم کیا شہزادہ علی اکبر کو جانتے ہو؟ کہ ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ تمہاری شکل کچھ علی اکبر سے مل رہی ہے. ارے تمہیں کیسے معلوم؟ ہم خانوادہ رسالت سے ہیں. اس نے بھی تلوار پھینکی اور دریا میں پھانس گیا. اب یہ ملعون آگے بڑھتا ہے، ملعون آگے بڑھتا ہے. اور اس کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے کہ مجھے پہلے مارو. چھوٹا بھائی کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے مارو. تلوار چلی، چھوٹے بھائی کی، بڑے بھائی کی گردن قلم ہو گئی. اس نے کیا کیا کہ لاش جو تھی وہ دریا میں پھینک دی. روایت کہتی ہے کہ وہ لاش ڈوبی نہیں بلکہ دریا کے دھارے پر تھمی رہی. دریا کے دھارے پر تھمی رہی. ارے کیوں تھمی ہوئی ہے؟ کیا ماں نے کہا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. چھوٹے بھائی کو لیے بغیر میں کیسے چلا جاؤں؟ دوسرے بھائی کا اثر قلم ہوا. اب جو لاش پھینکی دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے، دریائے رحمت میں وہ غرق ہوئے. یہ دونوں بس آخری جملے، دونوں سر لیے ہوئے. یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے. جیسے ابن زیاد نے دیکھا کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں، وہ ملعون بھی کام گیا، وہ شقی بھی کام گیا. غصے میں کہا تم سے کہا تھا گرفتار کرو، تم نے قتل کیوں کیا؟ میرے حکم کی خلاف ورزی کی. میں نے کہا گرفتار کر کے لے کر آؤ، تم نے میرے مرضی کے بغیر قتل کر دیا ہے. لہذا اس کی سزا میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا. بھیجا کہ اس کو اسی جگہ قتل کرو جہاں اس نے بچوں کو مارا ہے. ابن زیاد کا اسی جگہ اسے قتل کرو کہ جہاں اس نے بچوں کو مارا ہے. دربار کے لوگ اس کو کھینچتے ہوئے دریا کے کنارے لے گئے. کہا اسی جگہ قتل کرو کہ جہاں اسے مارا تھا. کہا بتا تو پہچان رہے ہو یہ کہاں تم نے مارا تھا؟ کہاں میں جگہ پہچانتا ہوں. پر آخری جملے سے لیجیے، میں وہ جگہ پہچانتا ہوں کہ میں نے جہاں پر بچوں کو قتل کیا لے کر پہنچے. کہا یہیں پر میں نے دونوں بچوں کو مارا، میں نے یہیں پر دونوں بچوں کو قتل کیا. ارے کیسے پہچانا؟ کہا جب میں قتل کر رہا تھا تو وہ زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان موجود ہیں. وہیں پر میں نے دونوں بچوں کو مارا، میں نے یہیں پر دونوں کو شہید کیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين.